حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا ستے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ میرے دوستو، ماہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے۔ یاد رکھیں کہ ربیع الاول کا مہینہ میرے محبوب کی آمد کا مہینہ بھی ہے، اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے گئے تھے تو ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ تو اس اعتبار سے حضور آئے بھی ربیع الاول کے مہینے میں ہیں اور دنیا سے گئے بھی ربیع الاول کے مہینے میں ہیں۔ یہ حقیقت بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ دوسری بات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر کوئی مسلمان ایسا نہیں جس کو خوشی نہ ہو۔ ہر مسلمان جس نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہوا ہے، وہ اللہ کے نبی کو آخری نبی مانتا ہے، اس کے دل کے اندر اللہ کے نبی کی محبت بھی موجود ہے، اللہ کے نبی کا عشق بھی موجود ہے۔ اب اس مہینے کے اندر 12 ربیع الاول کے دن کو، حضور کی آمد کے دن کو منانا کیسے ہے، اب اس کے اندر اختلاف ہے۔ ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی کی آمد پر اپنے گھروں کو سجاؤ، گلیوں کو سجاؤ، بازاروں کے اندر ہلڑ بازی کرو، نعرے لگاؤ، جھنڈیاں لہراؤ، اس انداز سے منانا چاہیے۔ دوسرا طبقہ یہ کہتا ہے کہ دیکھو، اس طرح منانا یہ جشن ہے، جشن عید میلاد النبی۔ ہمارے اسلام کے اندر جشن کا تصور ہی نہیں ہے، ہمارے اسلام کے اندر جشن نہیں ہے، ہمارے اسلام کے اندر مشن مصطفیٰ ہے۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام نے اللہ کے نبی کے مشن کو اپنایا ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آگ کے انگاروں پہ لٹایا جا رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ آپ مشن مصطفیٰ کو چھوڑ دو، ہم آپ کو چھوڑ دیں گے۔ تو حضرت بلال نے کیا فرمایا؟ ظلم پہ ظلم سہ کر یہ بولے بلال، ظالموں غلط ہے یہ تمہارا خیال، دامن مصطفیٰ کو کیسے چھوڑ دوں، اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں۔ مشن مصطفیٰ کو اپنا رہے ہیں۔ میرے دوستو، جشن منانے کے لیے ہوتا ہے، مشن اپنانے کے لیے ہوتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھو، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے میرے نبی کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ یہ اللہ پاک حضور کی سیرت کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ میرے نبی کی سیرت کو اپناؤ۔ حضور مسجد میں کیسے گئے آپ ویسے جاؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرت کیسے کی آپ اسی انداز سے معاشرت کرو، تجارت کیسے کی آپ اسی انداز سے تجارت کرو۔ حضور کی سیرت کو اپناؤ، اللہ اپنانے کا حکم دے رہے ہیں۔ اور جشن کے اندر منانا ہوتا ہے میرے دوستو، اپنانا نہیں ہوتا۔ میری بات کو تعصب کی اینک نکال کر ان باتوں کو غور سے سننا ہے، پھر آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کا روزہ رکھا ہے۔ ایک مرتبہ حضور نے پیر کا روزہ رکھا ہوا تھا، صحابی نے پوچھ لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ حضور نے فرمایا کہ پیر والے دن میری ولادت ہوئی تھی، میری پیدائش ہوئی تھی، اسی وجہ سے میں روزہ رکھتا ہوں۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ میرے محبوب نے عید میلاد النبی کے حوالے کے اوپر ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں 12 ربیع الاول کو اپنی آمد کے دن کو کس انداز سے منایا۔ حضور تو روزہ رکھ رہے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، اللہ کے نبی کی آمد کی خوشی پر ہم حضور علیہ السلام پہ درود پاک پڑھیں۔ آپ اللہ کے نبی کے اصالہ ثواب کے لیے جو کچھ بھی کرنا چاہیں کریں، کوئی اس کے اندر حرج نہیں۔ نعتیں پڑھیں، اللہ کے نبی کی سیرت کو بیان کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کو حضور کی سنت کے مطابق ڈالنے کی فکر بھی کریں اور عہد بھی کریں، یا اللہ یہ عمل یہ سنت میری زندگی میں نہیں تھی، اللہ کے نبی کے آمد کے دن کی خوشی پر آج کے بعد میں اپنے چہرے پہ داڑھی رکھوں گا اور اس کو نہیں کٹاؤں گا۔ تو اس انداز سے آپ اس کو منائیں کہ آپ اپنی زندگی میں حضور کی سنتوں کو لے کے آئیں۔ آپ درود پاک پڑھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنا ہو سکے آپ درود پاک پڑھیں۔ یہ ہے اصل منانا، یہ ہے حضور کی آمد پر، اللہ کے نبی کی ولادت پر خوشی، اصل خوشی اسے کہتے ہیں۔ اور یہ جو بازار سجا لینا، جھنڈیاں لگا لینا، جلوس نکالنا، میرے دوستو یہ مردہ قوموں کا کام ہے، یہ زندہ قوموں کا کام نہیں ہے۔ زندہ قومیں اپنے نبی کے مشن کو اپناتی ہیں، ہم نے نبی کے مشن کو اپنانا ہے۔ میرے دوستو اللہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔